بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ خبریں بڑی گرم ہے، سوچیں آپ نے کہ کس طرف جانا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن بہرحال ہمارا کام ہے آپ تک انفارمیشن دینا۔ تو خبر یہ ہے کہ امام انقلاب کا حکم اور ہم اسلام آباد۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات ٹھپ، جنگ ہے تو پھر جنگ ہی ہوگی۔ راہول گاندھی نے مطالبہ کر دیا کہ مودی جی بے عزتی کا جواب دو، اور مودی جی خاموش۔ توشہ خانہ 2 سماعت منتوی اور محمود اچکزئی کی بڑکیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ تو پہلی بات کرتے ہیں امام انقلاب کی۔ سہیل آفریدی، جن کو عمران خان یعنی بانی چیئرمین کی بہن نورین خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد گو ہیڈ دے دیا کہ کابینہ بنا لیں۔ اب کابینہ کے جو نام ابھی تک آئے، ذرائع جو دے رہے ہیں، ان میں ماشاءاللہ اکثریت جو ہے آفریدیوں کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے انہیں کھلی چھٹی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو اس کام کے لیے لائے نہیں گیا کہ کوئی صوبے میں گڈ گورننس کرنی ہے۔ اصل تو انہیں معاملات وہی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں احتجاج کا چیمپئن ہوں، تو اب انہیں یہ کہہ دیا کہ ہمارا انقلاب کا امام جو ہے وہ بانی چیئرمین ہے، اس کے حکم کو دے رہے ہم تیار ہیں، ایک دن کا بھی ٹائم دے گا تو ہم اسلام آباد یعنی آرڈر تسی لاؤ تو دیکھو پھر ساڑیاں جانیاں۔ لیکن جناب دوسری طرف سے بھی انتظامات ہیں اور پیغام دے دیا گیا ہے کہ آنیاں جانیاں ضرور، شرط وہی ہے کہ آپ درخواست دے دیں، آپ کو اجازت دے دی جائے گی، اور اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی تو پھر 26 نومبر نو یاد رکھو تو عید کی اس تو ود کم ہوئے گا۔ اب یہ پیغام کیسے ملا، کیا ہوا، یہ بھی ہے، لیکن دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کہ بندوق کا جواب ہم بندوق سے نہیں دیں گے، ہم آئین و قانون کے راستے میں یعنی کوئی اختیار کریں گے راستے کو اور اس کے تحت چلیں گے۔ لیکن دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے کہ آپریشن کے نام پہ جنگی کرائم کیا جا رہا ہے۔ کہتے جہاں 100 بندہ بھی اگر مارا جائے نا دہشت گرد، اس میں 2 شہری مارے جائے تو یہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق غلط ہے، یہ معیار ہے، تو اس کے بھی دعوے دار ہیں۔ لیکن گڈ گورننس کی بات تو بہت دور ہے، ان کے پاس تجربہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ چلانے کا۔ منسٹر ضرور رہے ہیں وہ، لیکن ہیں تو اسٹوڈنٹ لیڈر۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جناب امام انقلاب کا حکم آئے تو پھر ساڑیاں جانیاں دیکھو، پھر جو کچھ ہوگا یعنی ٹکراؤ۔ ریاست سے ٹکرانا بہت مشکل کام ہے۔ علی امین گنڈا پور نے بھی بڑے اسلام آباد کو سومناتھ سمجھ کے حملے پہ حملہ کیا، لیکن کیا بنا؟ کیا وہ محمود غزنوی بن گئے؟ نہ، بلکہ اب تو ان کا نام بھی کوئی نہیں لے رہا۔ ایک صرف نام لیا ہے جو سیکٹری اطلاعات ہیں، وقاص اکرم شیخ صاحب نے۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں 9 مئی کے جناب 300 کچھ مقدمے تھے، جس میں انہوں نے 258 ختم کر دیے، 51 پیچھے رہ گیا، وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے گنڈا پور صاحب کا۔ باقی کوئی نام بھی نہیں لے رہا کہ کوئی گنڈا پور بھی تھا، اور گنڈا پور صاحب بھی اسی غم میں مبتلا ہے۔ ان کے وارنٹ گرفتاری پھر جاری ہو گئے وہی شہد کیس میں، اور اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ دوسری طرف علیمہ خان کے وارنٹ پہ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، ان کا اسٹیٹ بینک نے اکاؤنٹ سارے منجمد کر کے اور رپورٹ جمع کرا دی عدالت میں، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ لیکن تیسری طرف محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہے حکومت جعلی ہے، ادھر معاہدہ نہ کرنا، ورنہ جو اصلی حکومت آئے گی تو ہم سارے معاہدے ختم کر دیں گے۔ اس ہم پہ غور کریں، کیا کبھی
محمود اچکزئی کی حکومت آ جائے گی، چانسز کوئی نہیں. 1 پارٹی یعنی 1 سیٹ 1 پارٹی. بہت بڑے وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، نیشنلسٹ بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، ان کی عزت و احترام بھی اپنی جگہ، لیکن ووٹر ان کے پاس نہیں ہے. ان کی اتنی اکثریت کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اپنے صوبے میں نہیں ہو سکتی تو پاکستان میں کیا ہو گیا، ان کو حکومت کیا. لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، اس لیے وہی بول رہے ہیں، اور اسی لیے اپوزیشن لیڈر ان کو نامزد کیا گیا کہ بڑھ کے مارے بولیں، کیونکہ ہمیشہ وہ کھل کے بولتے ہیں اور ان کا احترام بھی لوگ کیا کرتے ہیں اور ان کو سنا بھی جاتا ہے. تو یہ فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے. تو یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن یہاں معاملات جیسے گڑبڑ ہیں اسی طرح بھارت میں بھی گڑبڑ ہے. سیاسی طور پر سیاسی عدم استحکام وہاں بھی ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہا، اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور وہاں افراتفری. اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ راہل گاندھی، وہ کہہ رہے ہیں مودی جی بھارت کی اور سرکار کی بے عزتی کر دی ٹرمپ نے، اور کوئی جواب دیں، ہماری بے عزتی پہ بے عزتی ہو رہی ہے. اور مودی جی خاموش ہیں. کیوں؟ انہوں نے تو کسی نہ کسی بہانے سے باہر کا الیکشن دیکھنا ہے، بہار کا الیکشن دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہوگا پھر دیکھیے گا مودی صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے رزلٹ کے بعد. لیکن وہ اسی لیے خاموش ہیں کہ وقت گزار رہے ہیں اور انہیں پتہ وہ بول نہیں سکتے. اب عمران ریاض صاحب نے بھی ایک چھٹی چھوڑ دی. عمران ریاض صاحب کہتے ہیں جناب مراد سعید صاحب بڑے اہم آدمی، اور عمران خان کے بعد اگر وزیر اعلیٰ کے پی کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ سہیل افریدی صاحب، تو وہ ہیں مراد سعید. اور ان کے انتخاب پہ کہا بھی گیا تھا کہ نامینیشن بھی مراد سعید کی ہے. لیکن مراد سعید صاحب ہیں کہاں، زمین پہ کہ آسمان پہ. لیکن جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولا، چھٹی چھوڑ دی عمران ریاض صاحب نے کہ جناب سوات کے ایک ہوٹل پہ خفیہ ایجنسیوں نے باقاعدہ وہاں آپریشن کیا مراد سعید کو پکڑنے کے لیے. تو مراد سعید اتنے گئے نہیں سی، تو بھائی یہ کیڑیاں خفیہ ایجنسیاں جنہیں پتہ ہی نہیں سی. لیکن ظاہر ہے وہ ڈالر کے بیپاری ہیں، وہ جھوٹ بیچ کے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ فائلیں دیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو لہٰذا جناب ابھی بھی کوئی ان کو فائلیں دکھا رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے ان کو خط مل رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کر دو، کر دو، وہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو تابع دار ہے، ڈیوٹیفل آدمی ہے. بہرحال انہوں نے یہ کام کیا. اب بات کرتے ہیں استنبول مذاکرات کی. 3 دن سے کے بعد وقفہ بھی ہوا، وقفے کے بعد پھر شروع ہوا، پھر دور شروع ہوا، لیکن پھر ناکام. مذاکرات ہو گئے ٹھپ. کیوں؟ کہ طالبان حکومت نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو پاکستان چاہتی تھی، یا جو میزبان چاہتے تھے کہ کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے. پاکستان کا ایک ہی مطالبہ کہ ٹی ٹی پی طالبان تحریک طالبان پاکستان کو نتھ ڈالے، اپنی زمین ان کو استعمال نہ کرنے دیں، پاکستان میں دہشت گردی بند کرائیں، ان کے تربیتی کیمپ ختم کرائیں، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. نہ ہم جا رہے ہیں، نہ ہم فاتح بننا چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان کو ہم نے فتح کرنا ہے. کہ اب ہمیں یہ سنا رہے ہیں کہ ہم نے رشیا سے مقابلہ کیا، ہم نے امریکہ سے کیا. لیکن پاکستان نے کہا ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں. ہم تو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ اگر دہشت گردوں کو نہیں روکیں گے، آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی، در اندازی ہوگی، تو پھر ہم بھی جنگ ہے، تو پھر جنگ ہے، اور جنگ میں لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارے پاس فوج ہے. اب تو افغانستان کو سوچنا ہے کہ جناب جنگ کرنی کیسے، ان کے پاس کیا باقاعدہ فوج ہے. لیکن چونکہ ان کی سرپرستی اس وقت بھارت سرکار کر رہی ہے، مودی جی کر رہے ہیں، پیسے وہاں سے مل رہے ہیں. امیر خان متقی وزیر خارجہ وہاں گئے تھے، ایک طرف استنبول میں اور دوحہ میں مذاکرات. دوحہ میں مان گئے تھے بہت سی چیزیں، اب اس کو صرف فائنل کرنا تھا، تو جا کے استنبول میں پھر مکر گئے. تو میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا، کئی دفعہ کہا تھا، ایک سے زیادہ دفعہ کہا، اور دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف کے دور میں طالبان کو خانہ کعبہ میں لے جا کر صلح سمجھوتے کرائے گئے تھے تمام گروپوں کے کہ نہیں امن قائم کریں. تو جناب اس پہ نہیں رہے تھے، تو یہاں کہاں سے رہیں گے. اب فکر یہی ہے طالبان حکومت کو کہ اگر ان نے ٹی ٹی پی کا ساتھ نہ دیا، چھوڑا، تو کہیں یہ جا کے شمالی اتحاد سے مل گیا، پھر کہیں حکومت ہی نہ گڑبڑ ہو جائے، اٹھا دیں سب کچھ. اور بہت سی طاقتیں ہیں کیونکہ وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں، تو یہ بھی ان کو خطرہ ہے کہ ہماری حکومت کا کیا بنے گا. تو پائی حکومت رہے نہ رہے، دہشت گردی پاکستان نے قسم کھا لی کہ نہیں رہنے دینی.
پنجاب حکومت نے جو ہارڈ اسٹیٹ کا شروع کیا نا، کہ اس نے سب، چاہے افغانی ہو یا کوئی غیر ملکی ہو، نے کہا نہ کسی کو مکان، دکان، کرائے پہ کوئی چیز، کوئی پیٹرول پمپ کچھ نہیں دینا، اور جو دے گا اس کے خلاف مقدمہ بنے گا، اور باقاعدہ ان کو سب کو واپس بھیجنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اب کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی بھی 9 مئی کے مقدمات، جب کہ ابھی فیصلے باقی ہیں، اس سے پہلے پہلے جناب کوئی انقلاب آ جائے گا، امام انقلاب حکم دیں گے، اور جناب سب کے پی کے جو ہے، ایک صوبے سے انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب جب آئے گا جب پورے پاکستان سے کوئی تحریک چلے گی، انقلاب جب آئے گا جب پنجاب میں آپ کو کوئی ساتھ دینے والا ہوگا، جو بظاہر نہیں ہے، نہ پنجاب میں ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، تو پھر نہ آزاد کشمیر میں، نہ گلگت بلتستان میں۔ اور افغان جو تھے، جو آپ کا ساتھ دیتے تھے، ان کی ویسی بارڈر پہ سختی ہے، ان کے ساتھ تو ویسی مطلب حالت جنگ ہے، تو آئیے پھر کتوں آئے گا انقلاب؟ تو فی الحال تو انقلاب کو منتوی سمجھے، لیکن بڑھ کے چلیں گی، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ جیسے تحریک لبیک کی گرفتاریاں ہوئیں، مزید ہوں گی، اور ابھی یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ انس کہاں ہیں یا سعد رضوی صاحب کہاں ہیں، لیکن اس کا بھی پتہ لگ جائے گا، کیونکہ خفیہ ادارے انہوں نے اپنی ورکنگ مکمل کی ہوگی، جب چاہیں گے وہ لا کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ابھی تو 300 کے قریب لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑا بھی جا رہا ہے۔ اس وقت تک اتنی فلم لیں گے، نہ موضوع کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔